آخرت کے بجائے دنیاوی جو کامیابی ہے اس کے لیے ہماری تگ و دو اور محنتیں زیادہ ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے اپنے اپنے معیار بھی اپنی خواہشات کے مطابق مقرر کر رکھے ہیں کہ جس انسان کی دنیا بنانے کی جو بھی خواہش ہے، ہمارے نزدیک اس تک پہنچ جانا اور اسے حاصل کر لینا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اتنی لامحدود اور لمبی خواہشات ہیں کہ جب ہم ان کا ذکر کرنے بیٹھیں تو لمبی ایک فہرست موجود ہے کہ ہمیں اپنی مختصر جو زندگی ہے کہ جس کا خاتمہ اٹل حقیقت ہے، اس کے باوجود مختصر زندگی کے باوجود وہ جو ہماری خواہشات ہیں، جو دنیاوی ہماری کامیابی کے معیار ہیں، وہ اتنے لمبے ہیں کہ جیسے کئی سو سال جینے والا یا ہمیشہ وقت گزارنے والا اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ وہ ہماری جائیداد ہو، اچھا مکان، گھر، کوٹھی، مکان، یا ہمارے دنیاوی تعلقات ہوں، جو بھی ہمارا زندگی میں ایک مقرر کردہ معیار ہے، جب اس کا نتیجہ ہم نکلتا دیکھتے ہیں اور اس کا نتیجہ مثبت سامنے آنا، یعنی کہ اس کا حاصل کرنا، وہی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم یہ پوچھیں یا قرآن مجید کو کھولیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو شریعت ان ہماری خواہشات کے بدلے میں جو دنیاوی ہیں نکلنے والے نتیجے کی جو کامیابی ہے اس کا ٹوٹل طور پہ رد کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی اور بندے کو کامیاب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص کامیاب ہے، اس کی بھی ہمیں بھول نہیں کہ جس کی دنیا بنی یا نہ بنی لیکن اس کی آخرت بن گئی۔ دنیا میں اسے کسی نے اپنے پاس بٹھایا یا نہ بٹھایا، روز قیامت اللہ کے نزدیک اس کی قربت حاصل کر کے وہ جنت کے تختوں پر بیٹھ گیا۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ حقیقی یہ کامیابی ہے، لیکن چونکہ دنیاوی خواہشات، مال و متاع کمانے کے نشے، دنیاوی بھاگ دوڑ نے ہمارے ذہن کو غافل کر کے رکھ دیا ہے، اور جیسے جیسے اس زندگی میں تیزی آتی جا رہی ہے ہم غفلت میں اس اپنی جو اصل کامیابی ہے اسے تقریباً بھول چکے ہوئے تیز دوڑے ہیں دنیا کمانے کی، اور دنیاوی خواہشات میں ملنے کے نتیجے میں کامیابی اسے حاصل کرنے کی تگ و دو کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم نے اس دنیا کو حاصل کرنے کی اتنی دوڑیں لگائیں کہ ساتھ والے کو دیکھا کہ یہ مجھ سے آگے چلتا جا رہا ہے دنیا کمانے میں، تم تھوڑا سا اور اس سے تیز ہوئے کہ میں اس سے آگے چلوں، پھر وہ تمہیں پیچھے ہرانے کے لیے، چھوڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ یوں ہی تم دنیا کمانے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں رہے، موت کا فرشتہ آیا، زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ حتی زرتم المقابر، عزیزوں نے اٹھایا اور اس بند گھڑے میں جا کے تمہیں دفن کر دیا، اوپر منو مٹی پھینکی کہ اتنا اس کا راستہ بند کرو کہ یہاں سے نہ کوئی چیز باہر آ سکے اور نہ اندر جا سکے۔ اور وہ کتنا پھر خوفناک منظر ہے کہ تمام راستے انہی چاہنے والوں نے بند کر دیے۔ اب انسان وہاں اکیلا ہے اور گہرائیوں کے تنہائیوں کے اندھیرے ہیں۔ رب کے مقرر کردہ فرشتے اب آئے تیری اس کامیابی کے متعلق تجھے پوچھنے کہ بتا زندگی کیسے گزاری ہے، جو اللہ نے کامیابی کا معیار تجھے طے کر کے دیا تھا، جو پرچہ تجھے حل کرنے کے لیے دیا تھا، تو اس میں کامیاب ہے کہ نہیں؟ اور ہر انسان نے اپنی زندگی کی جو کامیابی ہے یا ناکامی اس کا حساب دینے کے لیے موت ایک ایسا دروازہ ہے، ایسا ایک جام ہے کہ جس کو اس نے پی کر رہنا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے ہر ذی روح نے گزر کے رہنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بچ نہیں پاؤ گے۔ اب آگے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہم قبر سے اٹھا کے روز قیامت تمہیں سامنے لائیں گے، لو بھی اس کی زندگی کا رجسٹر بھی لے آؤ، تمام تر معاملات جب اس کی پیشی ہے اس کے سامنے لے آؤ۔ یہ سارے جرائم تیرے ہیں، اب یہ نیکیاں بھی تیری ہیں،
اب لگے ہیں ہم حساب کرنے. والوزن یومئذ الحق، کائنات کا بادشاہ رب کہتا ہے کہ پھر ہم اس وقت جو وزن کریں گے نا وہ سچ اور حق کے ساتھ کریں گے، اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ لگائے گا ترازو میں جس کا نیکیوں والا، اچھی اداؤں والا، مسجد کے ساتھ تعلق والا، نیکی والا، نماز والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رونے والا پلڑا بھاری ہوا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب من مانی سے زندگی گزار. وَأَمَّا خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا وہ پلڑا ہلکا ہوا، اس کی برائیاں، اس کی غیبتیں، دنیا چاہنے کی ہرس، دنیا کی کامیابی کے جو معیار اس نے طے کر رکھے تھے اس کے لیے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر یہ دوڑتا رہا. اللہ کی آیتوں سے، قرآن مجید سے، مسجد سے، نماز سے، نیکی سے بہانے تراش کر دور بھاگنے والا، اب اس کا وہ پلڑا یقیناً، کیونکہ اس نے نیکی کمائی کم، اللہ فرماتے ہیں وہ ہلکا ہوا. فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کو پکڑ لو، گرفتار کرو، ہاویہ میں لے جاؤ، اس کو جہنم لے جاؤ. اتنے خوفناک منظر، انسان ان کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، اور سردی کی شدت میں ہر روز اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. طبیعت اور مزاج میں تبدیلی نہیں آ رہی. آپ نے سڑک کراس کرنی ہو، اپنے شہر کی مصروف سڑک پہ جاؤ، پاؤں رکھ کے دیکھو تو صحیح آپ نے کراس کرنی ہے. کوئی آپ کی خیر خواہی کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بریک کا آسرا نہیں کرتا. اتنی دوڑ میں ہے، اتنی جلدی ہے، ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کے چکر میں، اور آپ وہاں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے لیے مشاہدہ کریں اور پھر قرآن مجید کی ان آیات کو، دنیا ختم ہونے کی اٹل حقیقت کو سامنے رکھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی آیت کے آخر میں جو فرماتے ہیں کہ متاع الغرور، دھوکے کے لیے تو بھاگتا ہے، یہ دھوکہ ہے جس کو تو مکمل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے. آپ وہاں کھڑے ہوں، شاید ہی کوئی ایک بندہ نظر آئے کہ جس کی طبیعت میں تحمل ہو، صبر ہو، ورنہ دوڑ ہی دوڑ ہے. فرمایا روز قیامت پھر ہم تمہیں پورا پورا اجر دیں گے، تیری نیکیوں کا اور تیری برائیوں کی سزا. اور یاد رکھ، کسی بھول میں نہ رہنا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. جو مال کماتا ہے بے وفائی کر جائے گا، مکان بنایا ہے بے وفا ہو جائے گا. جو بھی دنیا میں تیرے ڈیرے بیٹھ کے معاملات ہیں، کاروبار ہیں، بزنس ہیں، سب تجھے چھوڑنے والے ہیں، تو ان کو چھوڑنے والا ہے اور قبروں کی طرف جانے والا ہے. اب عقل مند انسان تو وہ ہے کہ جو ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا شب و روز کا جائزہ لے کر اپنے اندر پھر نہیں ابھی تبدیلی پیدا کرتا ہے. انسان کی زندگی میں کمیاں، گناہ اور خطائیں یہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن کم سے کم وہ نیکی کو چاہنے والا بھی تو اتنا بنے کہ اللہ کمزور ہوں، تیرا بندہ، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میں دیکھ میری چاہتیں تیرے قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، دین کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اور تیرے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ. میں تیرا بندہ کمزور ہوں، اتنی استطاعت تو نہیں رکھتا کہ پورا ہر مسئلے کے اوپر عمل کر سکوں. اے اللہ، ان چاہتوں، ان میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا تجھے واسطہ، تیری میں رحمت کا ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کے نتیجے میں طلبگار ہوں، تیری رحمت ہوئی تو کام بنے گا. جب روزانہ اس سوچ کے ساتھ وہ جیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ اسے کامیاب لوگوں کی فہرست میں لے جاتے ہیں. حقیقت میں ہمیں سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے اور اس بات کو اپنے ذہن کے اوپر سوار کرنا ہے کہ کامیابی ہے کس میں. یہ سبق ہمیں پتہ ہے، بات یہ ہے کہ اسے یاد کریں، ہم ہر وقت ہم تجدید علم کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز فرمایا سورۃ البقرہ سے. سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ سے اس مقدس کتاب، عظیم کتاب، رہنما کتاب، دلوں کو بدلنے والی، زندگیوں کو جلا دینے والی، ایمان کو جلا بخشنے والی، محرومیوں سے، پستیوں سے، ناکامیوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جانے والی، روز قیامت بندے کی سفارشی بننے والی کتاب، اس کا آغاز فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یاد رکھو کہ یہ جو کتاب ہے
فرمایا ہم جو اس میں بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ہاں ہدی للمتقین، لیکن یاد رکھو یہ فائدہ اسے دے گی کہ جس کے سینے میں اللہ کا ڈر موجود ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، قرآن اسے فائدہ نہیں دیتا. پہلے فرمایا کہ اس کو کھولو گے، جو دیکھو گے، جو پڑھو گے، شک نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 5 باتیں بیان فرمائیں. قرآن کا آغاز ہے، اس کا پہلا صفحہ ہے. آگے پھر اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سزاؤں کا، جزاؤں کا، جنتی بندے کے پروٹوکول کا، پہلی قوموں کا ذکر کر کے انہی 5 باتوں کے اوپر انسان کو لانے کے لیے بہت کچھ بیان فرمایا. کامیابی کا معیار قرآن مجید کے آغاز میں بیان فرما دیا. 5 چیزیں تیرے اندر ہیں. کوئی بھی انسان وہ دیکھ لے کہ 5 وہ کام میں اپنی زندگی میں کر رہا ہوں. اگر وہ کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے، اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے، کامیابوں میں اس کا شمار ہو جائے. 5 کام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. سب سے پہلے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ میرے کامیاب بندوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے. اب بندہ ہے، اس کا رب ہے، اس کے پاس تنہائی ہے. کبھی رات کے اندھیرے ہیں، کبھی لوگوں کے معاشرے کی طرف سے ملنے والے مسائل ہیں جو اسے دھکا دے کر تنہائی میں لے آتے ہیں. اب یہ بندہ رب کا در اور صرف اس کا رب اپنی کمزوریوں کو، خطاؤں کو لے کر حاضر ہوتا ہے. کہتے اللہ تیری جنت کو دیکھا تو نہیں، تیری رحمت کے بارے میں سنا ہے، دیکھا تو نہیں، اسی تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تیری اس جنت کو پانا چاہتا ہوں. گناہ گار پر فرما اپنی رحمت. بالغیب نہیں دیکھا. آئے اللہ تیری بڑکتی ہوئی جہنم کی آگ کو دیکھا تو نہیں، لیکن تیرے قرآن میں پڑھا، تیرے رسول نے بیان کیا، جسم تھر تھرا گیا، ایک بار کپ کپا گیا اور آنکھ سے آنسو نکل آیا، بے شک مکھی کے سر کے برابر ہی ہو. اللہ دیکھ یہ آنسو آیا ہے تیرے اس عذاب کے ڈر سے. دیکھا نہیں لیکن ڈرتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کی نشانی یہ ہوتی ہے. دوسری طرف ناکام بندے کا رویہ کیا ہے؟ قیامت آئے گی، دیکھی جائے گی. اور ابھی بڑا وقت ہے مرنے میں، دیکھا جائے گا. دنیا بناؤ، حلال حرام جو ملتا ہے کماؤ، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، اپنی چودر کو قائم کرنے کے لیے غریب کو دھکا دے کے پیچھے کرو، دوسرے کو حقیر جانو، غیبت کا، چگلی کے لیے کانوں کا، زبان کا نشہ پورا کرو، ابھی وقت بڑا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ میرا رب ہے، میرے رب کے عذاب ہیں، میرے رب کی جنتیں ہیں، میں اس سے ڈرتا بھی ہوں، اس کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں. اور آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. پہلے ایمان کی بات کی، اس کے بعد نماز کی بات کی. نماز کیا ہے؟ کون نہیں سے واقف؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید ہدایت والی کتاب، اس کا پہلا صفحہ باتیں 5 کامیابی کا معیار طے کر دیا. اور طے کس نے کیا؟ رب نے. 5 چیزیں تو پیدا کر کے آ، مہمان نوازی تیری میں کروں. ان میں سے دوسری بات وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، بیان فرما کر انسان کی سستی اور غلط فہمی کو دور کر دیا. حسن والے، مال والے، امیر، دنیا کی سہولتیں رکھنے والے، بڑا نام دنیا میں کمانے والے، اور بھول میں نہ رہنا، بے نماز آیا تو چھترول بھی ہوگی. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ بندے کو سامنے کھڑا کر کے اس نماز کا حساب لے گا. دیکھو اس کی نمازیں کس طرح کی ہیں. 5 پڑھی بھی ہیں، اور اگر پڑھی ہیں ان کے اندر اخلاص، خشوع خضوع، للہیت، اللہ کی چاہتے محبتیں کتنی ہیں. جو یہ کھڑا ہو کر کہتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو دیکھو واقعی یہ اس کا ترجمان نظر آتا تھا. نماز نہیں تو کچھ نہیں. اس کے بارے میں ہم پہلے کئی بار سن چکے ہیں. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم لوگوں کی موت کو دیکھتے ہوئے، آخرت میں کامیابی کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے خود نمازی بن جاتے. اب ہماری زبان سے گھر والوں کو، دوستوں کو نمازی بنانے کی دعوت جاری ہوتی.
دعوت کو جاری کرنا یہ تو دور کا معاملہ ہے، میں خود کو نمازی نہیں بنا سکا۔ قرآن مجید اللہ نے آغاز میں جو دوسرا معیار مقرر کیا کامیاب لوگوں کا، میرے اندر اللہ ماشاءاللہ 100 میں سے چند لوگ ہیں جو نمازی ہیں، میں اپنے اندر وہ صفت پیدا نہیں کر سکا جس کے بغیر چھٹکارا نہیں، جس کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں اور نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پہلے ہم نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، وہ دنیا میں نام کمانے والوں، اپنی بہترین خوبصورت گفتگو سے لوگوں کو گرویدہ کر لینے والوں، لوگوں کے ذہنوں کو سحر زدہ کر کے اپنے مقام نکلوا لینے والوں، تم اس جہنم کی بھڑکتی آگ میں کیسے آئے؟ بڑے چلاک تھے تم تو۔ کہیں گے پہلا جرم یہ ہے کہ لم نکن من المصلین، اسی تو امتحان، پہلے میں ہم فیل ہو گئے، اب زندگی کا رجسٹر سامنے آیا، نماز ہی کوئی نہیں نکلی، اس کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا کامیابی کا معیار بیان فرمایا کہ نماز پڑھ کامیاب ہونے تو اپنی اولاد کو، دوستوں کو، گھر والوں کو، بیٹی کو، بیوی کو نمازی بنا، اس کی فکر کر، اللہ کا وہ فرمان سامنے رکھ کے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچ، اپنے گھر والوں کو بھی بچا، ان کو نمازی بنا، مسجد کے ساتھ ان کا تعلق قائم کر، بتا کہ رب کے سامنے کھڑا ہونے کی لذتیں کیا ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا مزہ کیا ہے، سبحان ربی العظیم کے اندر اللہ کی رحمت کی امیدیں کیا چھپی ہیں، ان کی ذہن سازی کر۔ 7 سال کا ہو جائے، اس کو ساتھ لا، کھڑا کر، نہیں 10 سال میں پڑھتا، مار اس کو، اس کا روٹی پانی بند کر، لیکن نہیں، اس کی فکر نہیں۔ رب بیان کرے، ایک اللہ اصول کو طے کریں، اس دنیا میں کس کی جرت ہے کہ سینہ زوری سے اس کو بدل سکے؟ کوئی ہے؟ یہاں تھانے کچہری میں جا کے رشوت دے لیتا ہے، الیکشن میں جیتنے کے لیے بھی کروڑوں اربوں لگا کے جیت جاتا ہے، جھوٹی کرسیاں اپنے نام کر لیتا ہے، فراڈ کے بازار گرم کر لیتا ہے، پھر تنہائیوں میں جا کے خوش ہوتا ہے، دیکھا میری چلاکیاں؟ اور رب کے اصول کو بدلنے کی کسی کے اندر سکت یا جرت ہے؟ رب کہتا ہے کہ اس کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی تو نہیں ملے گی۔ ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کوشش کریں کہ اگلی منزل کو ہم نے جانا ہے، بات کو ابھی سمجھ لیں، ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 5 کام مشکل کوئی نہیں کہ رب پر ایمان لایا غیب سے، آئے میرے رب تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کمزور بندہ گناہگار تو ہے پر تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا، کٹ سکتا ہے، جب بھی دکھوں کا مارا ہوں گا میرے رب توفیق تو مجھے دے، لیکن تو دیکھے گا یہ سارا کے تیرے سامنے جھکے گا۔ اور اپنی مشکلات کا مداوع نماز سے کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھنڈ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، اولاد کو بے نماز برداشت نہیں کر سکتا۔ تیرے گھر میں رہنا، میرے گھر میں تیرا رہنا حق کیا ہے؟ تو کھائے میرا کمایا ہوا، میرے سامنے بے نماز بیٹھا ہے، اور جرت پیدا کر اپنے اندر، دے صلاح اس کو، اللہ کی قسم اس کو بنا نمازی، اسی میں خیر ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ رب کا قرآن کہتا ہے لاڈ دے نہ ویخ، اے دے لاڈ ویخ کے گیا بے دین تے بے نماز رہ گیا، تیری قبر اس میری کر دینی، ساری زندگی بے غیرتیاں کرے گا، مار وہاں تجھے پڑے گی۔ اللہ کی پناہ، اس میں کوئی لگی لپٹی بات ہے؟ تو جنگ کر اس کے اوپر بحث، بنا اس کو نمازی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا کامیابی کا معیار اللہ فرماتا ہے کہ متاع الغرور، دنیاوی دھوکے میں نہ پڑ، نمازی بن۔ اور آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ہے تیسری بات، اور لوگوں سے چھیننا، حرام کمانا، لوگوں کا مال خیانت سے ہڑپ کر لینا، یہ تو دور کی بات۔ فرمایا میرے بندوں کی صفت ہی الٹ ہے، وہ تو لوٹنے کے بجائے دینے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے جن کو رزق حلال دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو خرچ نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ ایک بندے سے پوچھیں گے کہ میں پیاسا تھا، تجھ سے میں نے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے روٹی کا سوال کیا، تو نے مجھے
کھانا نہیں دیا۔ اے اللہ تو تو بادشاہ ہے، پیاسا تو کیسے ہو سکتا ہے، بھوکا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے فلاں شخص تیرے دروازے پہ آیا تھا، اس نے تجھ سے مانگا تھا آج میں پیاسا ہوں، غریب ہوں، مجھے پانی پلا، اگر تو مجھے پلاتا اسے تو حقیقت میں تو مجھے پلاتا، اگر اسے تو دسترخوان لگا کر کھلاتا تو حقیقت میں مجھے کھلاتا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ ینفقون، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، یہ تیسری ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آج زندگی میں اس کا ہاتھ دینے والا ہے۔ گھروں میں خواتین بھی ایسے خیر کے کاموں میں حصہ لینے والی ہوتی ہیں، ایسی ایسی اللہ کی بندیاں کہ ان کے دروازے پر کوئی بھی آ جائے اس سے خالی نہیں موڑتی، کچھ نہ کچھ اسے دے کے بھیج رہی ہیں۔ اگر اللہ اسی ہمارے ہاتھ کو یہ والا نہ بناتا، یوں کر دیتا، تو ہم اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ اگر اللہ نے ہمارے ہاتھ کو دینے والا بنایا ہے، ینفقون، حلال پہلے کمائے پھر اس کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرے۔ یہ تیسرا کام ہو گیا۔ تین باتیں اللہ نے پہلی بیان فرمائی کہ اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کرو، یہ کامیابی ہے، اس کامیابی کے بدلے میں اللہ کی جنت ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ میرے بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے، اے پیغمبر، جو آپ پر ہم نے یہ قرآن یا شریعت نازل کی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو نازل کیا اس پر بھی ہم یہ مانتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ تورات، انجیل اللہ کے پیغمبروں پر نازل ہوئی مقدس کتابیں ہیں۔ آج کے لوگوں نے اگر اسے بدل دیا تو وہ الگ بات ہے۔ جو اللہ نے آسمان سے نازل کی وہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ مقدس ہیں، وہ پاک ہیں، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا قرآن، یہی بلندی کا راستہ ہے، یہی عزت کا راستہ ہے، یہی جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ اب قرآن مجید کے اوپر ایمان دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے مان لیا کہ یہ رب کی مقدس کتاب ہے، دوسرا یہ ہے کہ میں نے کیا اس مقدس کتاب کو ماننے کا حق بھی ادا کیا کہ نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے ساتھ آ، میرے پاس آ، محبت کر، میں تجھے سفارشیں کر کے تیرے سینے کو منور کر کے تجھے جنتوں تک لے جاؤں۔ اب یہاں کے میرے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، نہیں ابھی وقت بڑا ہے، یا یہ لیٹ ہے، یا یہ میں کر نہیں پاتا۔ فرمایا کہ میرے بندوں کی چوتھی نشانی یہ ہے جو کامیاب ہیں کہ وہ جو ہم پیغمبر آپ پر نازل کر رہے ہیں، جو پہلے لوگوں پر نازل کیا، اس پر ایمان رکھنے والے۔ اور فرمایا وبالآخرات ہم یوقنون، وبالآخرات ہم یوقنون، بات بڑی قابل غور ہے۔ نمازیں پڑھی، اللہ اور اس کے رسول پر بن دیکھے ایمان لے آئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، چار کام کر لیے، وبالآخرات ہم یوقنون، اب آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ مجھے ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس یقین سے جیتے۔ اور دوسری طرف اسی دنیا میں قیامت سے غافل اور صریح اس کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں کہ مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کہاں زندہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ سیدھا پرانی ہڈی لے کر آتا ہے، اپنے ہاتھ پر رکھا، اس کو مل کے ریزہ ریزہ کیا، اس کو پھونک دی، ہوا میں اڑا دیا، کہنے لگا دوبارہ اٹھنے کی بات کرتے ہو، یہ ہوا میں مل چکی ہے اس کا ذرہ ذرہ، بتا اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ عرش کا رب آسمان پہ دیکھ رہا تھا کہ میری قدرت کو چیلنج کرتا ہے، اسی وقت قرآن نازل کیا، اے میرے پیغمبر اس کو کہو، کل اس کو فرما دو، یحیی الذی انشأ اول مرہ، اس کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا جو اس کو پہلی بار پیدا کرنے پہ قادر تھا۔ اور رب کے آگے کو مشکل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے بندہ مجھے جھوٹا کہتا ہے، فرمایا بندہ میرا ہے یہ مجھے جھوٹا کہتا ہے۔ صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، رب کا بندہ تو اللہ کو جھوٹا کیسے کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، رب کہتا ہے کہ میں کر لوں گا، یہ کہتا ہے دیکھی جائے گی، یہ اس کا انکار کرتا ہے۔
کامیاب اور عقل مند شخص بھی وہ ہے کہ وہ اس منظر کو اپنے ذہن میں آج لے آئے کہ رب پورے جلال میں ہے. آج فرشتے صفوں میں قطار بنائے کھڑے ہیں، بڑھتی ہوئی جہنم آج بے قابو ہو رہی ہے، اس کے طوق اور زنجیریں آگ نما لوگوں کی گرفتاریوں کے لیے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور رب کے فرشتے جس کو حکم ہوتا ہے اٹھاتے ہیں، طوق پہنا کر جہنم کی نظر کرتے ہیں. اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، جلال والے رب کے سامنے. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو رب روز قیامت اپنے ہاتھ پر لے گا اور ایک گید نما ان کو بنا کر اپنے ہاتھ پہ گھمائے گا. اللہ فرمائیں گے این الجبارون این القہارون. آج دنیا کے چودھری سردار، بڑی کوٹھیوں کے مالک، کرسیوں پہ بیٹھنے والے، چھیننے والے، آئینہ آج وہ کہاں ہیں؟ میرے سامنے تو آئیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں بولے گا خربوں لوگوں میں سے. آج تو سر جھکائے کھڑے ہیں. تو رب خود ہی جواب دے گا آج بادشاہی میری ہے، مانتے ہو؟ رب منوائے گا. ان سارے مناظر کو بندہ ذہن میں کر کے آخر پہ اتنا یقین رکھتا، اتنا یقین کہ وہ اپنی دنیا میں پھر مست ہونا تو دور کی بات، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایک چھوٹی سی بھی ایسی حرکت نہ کروں کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے ناکامی اور ندامت کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. دنیا میں اس کے پاس سہولتیں بڑی تھی، جو بھی ضرورت ہوتی اپنی جیب کھولتا، پیسے نکالتا، ضرورت پوری کر لیتا. سردی میں ہیٹر، گرمی میں اے سی. آئے گا سامنے، اللہ پوچھیں گے کہ بتا دنیا میں کوئی تو نے مشکل دیکھی؟ کہے گا نا، دنیا تو جنت تھی. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو ذرا جہنم کا ایک چکر لگوا کر لاؤ. معروف حدیث ہے. جب لایا جائے گا ہاں بھی اب، کہے گا اللہ تیرے جلال کی قسم زندگی میں نے کبھی کوئی سہولت اور دکھ دیکھا ہی نہیں تھا، کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں تھا، میری زندگی تو دکھوں میں ہی کٹ گئی. پہلے کھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، اب جہنم کا ایک چکر بھی لگا کے آیا، کہے گا کوئی میں نے کبھی سکھ ہی نہیں دیکھا. پیارے نبی نے فرمایا دوسرے کو لایا جائے گا لوگوں کے دھکے کھانے والا، سخت سردی میں وضو کر کے رب کے سامنے گڑ گڑانے والا. ترجمہ کلاس میں آنے کے لیے ٹائم شام کو نہیں ہوتا لیکن 10 منٹ اللہ کے لیے نکالنے والا. یہ دنیا حقیر، اس کی حیثیت کیا ہے؟ رب کے قرآن کو سیکھنے جا رہا ہوں. ان چاہتوں سے آنے والا. تکلیف تو سردی میں یہاں پہنچتے ہوتی ہے، بر وقت یہاں آ کے پہنچ کے زیادہ وقت خطیب کی بات کو سننے والا. بندے تو بتا کیسی گزری؟ کہے گا اللہ دکھوں میں، پریشانیوں میں ہی گزر گئی، کبھی میں نے تو سکھ دیکھ نہیں. رحیم رب فرمائے گا اس کو ذرا جنت کا چکر لگوا کے لاؤ. آئے گا چکر لگا کے، آپ بدلے بتا، کہے گا اللہ تیرے جلال کی قسم زندگی میں نے تو کبھی دکھ دیکھ ہی کوئی نہیں، ابھی اس کا پھل نہیں کھایا، ابھی سونے چاندی کے درختوں میں نہیں بیٹھا. آج فیصلہ کر لے میں کس طرف تو نے جانا ہے، میں بھی فیصلہ کر لوں کہ مجھے کیا چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں، 5 کام کرنے والے یہ. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی حقیقت میں کامیاب ہے. ہم نے ان کو کامیابی عطا فرما دی. اور پھر کیسے کامیاب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو روز قیامت ان کامیاب مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھے گا. قرآن مجید کی آیت سورۃ الحدید کی، ذرا کان لگا کے سننا، ایمان تازہ ہوگا. اللہ کی قسم رب کے قرآن کی ایک آیت ہو، ایک لفظ ہو، اور تو اس کا ترجمہ سمجھتا ہو، تیرا لگاؤ قرآن کے ساتھ ہو، دنیا جہان کی لذتیں اور ذائقے قرآن کے ایک لفظ کے ایک حرف پر قربان، وہ ساری لذتیں اس کی لذت کو نہیں پہنچ سکتی. فرمایا روز قیامت جب مومن مرد اور مومن عورتیں آئیں گے تو دیکھے گا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جب ہر طرف اندھیرے ہوں گے، جب ہر طرف پریشانیاں ہوں گی، ہم ان کے آگے اور پیچھے نور چلائیں گے، روشنی کر دیں گے، منور کر دیں گے. اور پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ کے آنے والے مہمانوں آج تمہارے لیے ان جنتوں کی خوشخبری ہے، دیکھو جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. آج تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے. کیوں؟ ذالک هو الفوز العظیم،
اور پیچھے فرمایا خالدین فیہا، آپ اس میں ہمیشہ رہو گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولی، جب یہ وہاں جنتوں میں آ جائیں گے دوبارہ کبھی ان کو موت کی تکلیف نہیں ہوگی۔ پہلی ایک موت جس کی تکلیف انہوں نے دنیا چھوڑتے وقت برداشت کر لی، اب کبھی ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو، مزے اٹھاؤ۔ اور ساتھ فرمایا جائے گا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو بڑا کون کہتا ہے؟ بندے کا رب، اور بندے کا اللہ اس کامیابی کو بڑی کامیابی کہتا ہے۔ بندہ نہیں مانتا کہ اللہ ایک گل سمجھ نہیں ہوندی، مجھے تو دنیا نظر آتی ہے، دنیا کی رنگینیاں نظر آتی ہیں۔ ہاں دنیا کما، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فرمایا معاشا، تیرے گزران کا ذریعہ ہم نے بنایا ہے، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، مسجد، نماز، عبادت کے ساتھ دنیا کو کمانا یہ حرج نہیں۔ دین سے منہ موڑ کر بے نماز رہ کر دنیا بنانا یہ وبال ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ان کامیاب لوگوں کو ہم نے روز قیامت جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہے، تیرے رب کی رحمت ہے۔ انسان عمل کرے تو اس کو یہ گمانڈ یا غرور نہ ہو کہ میں عملوں کی وجہ سے جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابی پوچھتا اللہ کے رسول آپ بھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ بندہ عمل کرے اور ان عملوں کو رب کی رحمت حاصل کرنے کا وسیلہ پیش کرے، اللہ تیری رحمت کے بغیر بات نہیں بننی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یمن سے عربی آیا، پیارے نبی سے آ کے کہتا ہے، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول ہم مشقت محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اور اتنے ہمیں مسائل سمجھ نہیں آتے، دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ۔ اب اس حدیث کی تشریح لمبی ہے، اس کے اوپر پورا ایک جمعہ ہمیں چاہیے۔ آخری بات مختصر سن لیں، آدمی سادہ کہاں سے سنا کہ رسول آئے ایمان لے آیا؟ دور سے پیدل یا کسی خچر سواری پہ سفر کر کے کس لیے آیا؟ کہ پیارے نبی سے میں جا کے مال طلب کروں، دنیا بنانے کے طریقے دیکھوں، اس لیے آیا۔ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا کام ایک سادہ سا بتا دیں کہ میں وہ کر لوں، دخلت الجنہ، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا وعدہ کر ان تعبد اللہ، کہ تو صرف اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ شریک نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول مان لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن میں 17 رکعتیں فرض ہیں، 5 نمازیں وہ پڑھے گا۔ اللہ کے رسول اچھا نفل بھی پڑھ سکتا؟ میرے نبی نے فرمایا اس کا الگ اجر ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مال دیا ہے، غریب کے لیے خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، یا دوسری جگہ فرمایا کہ خیر خی کے کام کرتا ہے، یہ کام کر لے جو تیری خواہش ہے جنتوں والی پوری ہو جائے گی۔ سنتا ہے کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، پیدا کرنے والے اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، واللہ لا ازید ھذا ولا انقص ھذا، اللہ کی قسم کہ جو اے میرے نبی آپ نے بتا دیا نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ چلا واپس مڑتا ہے، پیارے رسول رحمت بری نظروں سے دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا افلح فی وان صدق، اس کو دیکھو یہ کامیاب ہو گیا ہے اگر یہ سچ کہہ رہا ہے کہ 5 باتوں پر عمل کرے گا رب جنت دے دے۔ اور نماز پڑھنی ہے، کتنی کی عمر پڑھنی ہے؟ چاندی تو گنتی کے دن ہے۔ مسجد کے ساتھ جڑ کے رہنا یا خرچ کرنا اس اللہ کے گھر کے لیے یا کسی اور غریب کے لیے، کون سا ہمیشہ؟ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کو کم نہیں کرتا، کم از کم ایک کے بدلے میں 700، 1 روپیہ خرچ کر اللہ کم سے کم 700 واپس کرے گا۔ بندے کا اخلاص ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں زیادہ جتنا چاہوں کروں۔ نیکی 1 کرتا ہے، کہا جاتا ہے 10 لکھو، گناہ 1 کرتا ہے 1 ہی لکھو۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ زندگی نصیب فرما دیجئے کہ جس زندگی میں ہم یہ کام کرنے والے بنے، دعوت دینے والے بنے، اور اللہ کے لیے ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو نمازی بنائیں، گھر میں نماز کی دعوت دیں۔ یہاں ترجمہ کلاس ہوتی ہے، سفر کر کے آؤ، نماز مغرب یہاں پڑھو 10 سے 12 یا 13 منٹ۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بات سنو، انشاءاللہ سینہ اور دل منور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی قربت ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔